نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا علم اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ علم اٹھا لیا جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سرکار نے فرمایا علماء حق اٹھا لیے جائیں گے، علماء دین اٹھا لیے جائیں گے، اور علماء دین جب اٹھتے چلے جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے تو دنیا گمراہی پہ پہنچ جائے گی، اور قرب قیامت پھر وہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، اور کفر و شرک بدعات ظلمات میں بھٹک رہے ہوں گے۔ اس لیے کہ علماء دین کے صدقے میں اللہ تعالی مومنین کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، اور ان کے طفیل انہیں رزق بھی ملتا ہے، عزت اور وقار بھی ملتا ہے۔ مسلمان نہیں سمجھتا، جو نہیں سمجھتا وہ نہ سمجھے۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو آخرت کی سعادتوں سے محروم کرنا چاہتا ہے اور کسی کو کفر پہ موت دینا چاہتا ہے تو پھر اسے علماء کا دشمن بنا دیتا ہے۔ پھر وہ عالموں کی برائی کرے گا، علماء کے پیچھے پڑے گا، مدرسے کی مخالفت کرے گا، عالم کی مخالفت کرے گا، ائمہ کی مخالفت کرے گا، تو اس کی زندگی کا وہ آخری دور ایسا ہوتا ہے کہ وہ علماء کی چغلی کھائے گا، اور جب وہ علماء کرام کی چغلی میں لگ جاتا ہے اور دین کے شعبے جات جہاں سے دین کی روشنی پھیلتی ہے وہ ان کی مخالفت میں لگ جائے گا، تو یہ علامت بتائی ہے کہ اس کی موت کفر پر ہوگی، ایمان پر نہیں ہوگی، کہ دھیرے دھیرے اس کا ایمان سینے سے نکال لیا جائے گا، اور جب موت کا وقت ہوگا تو پھر وہ بے ایمان دنیا سے جائے گا۔ تو موت العالم، موت العالم فرمایا گیا، ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے۔ موت العالم، موت العالم۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو ایک عالم کا انتقال ہوتا ہے تو پورے عالم پر موت یعنی سوگ طاری ہو جاتا ہے۔ زمین بھی سوگ کرتی ہے، کیڑے چرند پرند، دریا سمندر کی مچھلیاں، کیڑے مکوڑے سارے روتے ہیں، پیڑ درخت پتھر کنکر مٹی یہ سب روتے ہیں عالم کی موت پر۔ جب عالم کا انتقال ہوتا ہے پہاڑ روتا ہے، دریا بے چین ہوتے ہیں، سب افسوس کرتے ہیں سوائے کچھ انسانوں اور جنوں کے، اور وہ انسان اور جن ہوتے ہیں کہ جن کی موت ایمان پر نہیں ہوگی۔ ان کے علاوہ ہر ایمان والے کو غم ہوتا ہے کہ موت العالم موت العالم، عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا ہے۔ اب دیکھیے یہ سال ہمارے لیے عام الحزن ہے۔ 29 جولائی 2020 کو شہزادہ شار بخاری حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محب الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، اور 6 اگست 2020 کو اشرف الفقہا جو مفتیان کرام کے استاد ہیں، فقہا کے بھی استاد ہیں، استاد العلماء مفتی مجیب اشرف ناگپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ یہ معمولی ہستی نہیں ہے، بہت عظیم الشان ہستی ہیں دنیا کے اندر، ہر ملک کے اندر جن کی پہچان ہے۔
جنہوں نے ہندوستان اور بیرون ہند اپنے شاگرد بڑے بڑے جید علماء بنا بنا کے اور دین کے لیے دوسرے ملکوں میں بھیجے، وہ عظیم ہستی کہ جن کی شخصیت پر ناز تھا، حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللطیف اشرفی ناگپوری، یہ 7 اگست کو ان کا انتقال ہوا۔ فقیہ عصر، اپنے وقت کے بہت جید مفتی معراج القادری رحمۃ اللہ علیہ، 10 اگست کو ان کا وصال ہوا۔ علامہ عالمگیر نظامی رحمۃ اللہ علیہ، امر ڈوبھا، 11 اگست کو ان کا انتقال ہوا۔ علامہ غلام مرتضیٰ کرناٹکی، 12 اگست کو ان کا انتقال ہوا۔ فقیہ العصر حضرت علامہ مولانا مفتی ہاشم رضا رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مالدہ بنگال، 12 اگست ہی کو ان کا انتقال ہوا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی ظہیر حسن قادری ادری، 12 اگست ہی کو ان کا انتقال ہوا۔ تو بہت لمبی لسٹ، اور بھی کئی فقہا، کئی علماء ایسے، کئی مدرسوں کے پرنسپل، صدر مدرسین اس سال میں انتقال کر گئے۔ اب یہ اللہ بہتر جانے کہ یہ کرونا کی بیماری سے انتقال کر گئے، لیکن ہمارے لیے تو لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے تو غم کی بات ہے کہ یہ سال غم کا سال ہے۔ اتنی عظیم ہستیاں ہم سے جدا ہو گئیں، رخصت ہو گئیں۔ حضور تاج الشریعہ بھی چلے گئے، قائد اہل سنت، میرے استاد محترم پیر و مرشد مفتی اعظم قاضی شرع رامپور مفتی سید شاہد میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غوث اعظم کی اولاد، وہ بھی ہم سے رخصت ہو گئے۔ کتنی عظیم ہستیاں، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے پسندیدہ مرید، جسے اللہ کا ولی شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرتا تھا، اللہ کا ولی جن پر ناز کرتا تھا، وہ حافظ قرآن، وہ باعمل صوفی، وہ متقی، وہ عاشق رسول، وہ اپنے اسلاف سے سچی محبت اور عقیدت رکھنے والے حضور عبد الغفار عرف نوری بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندور، کیسی عظیم شخصیت ہم سے رخصت ہو گئی، جن کی قربانیاں، جن کی کاوشیں پورے مدھیہ پردیش جانتا ہے، بلکہ میں تو کئی صوبوں میں گیا ہوں جہاں ان کا نام سنا ہے، ان کے چاہنے والے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر، بہت سے صوبوں میں گیا ہوں تقریر کرنے کے لیے، تو ان کے چاہنے والے، ان کے نام لیوا، ان کے دیوانے، ان سے ملاقات ہوئی میری۔ نوری بابا جن کی ایسی شخصیت تھی، اہل سنت کو جن پر ناز تھا، جو نمونہ اسلاف تھے، جو حق و صداقت کا پرچم لہرانے والے تھے، جنہوں نے بھوپال جیسی سرزمین پر دارالعلوم قائم کرا دیا، کئی سنی مساجد قائم کرا دی، جنہوں نے کیا ان بھوپال میں حضور تاج الشریعہ کو بلا کے دکھایا، اور لاکھوں کا اہل سنت کا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع اکٹھا کر کے دکھا دیا، جنہوں نے پورے مالوا میں، پورے ایم پی میں، پورے مدھیہ پردیش میں سنیت کا ڈنکا بجا دیا۔ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت نمونہ اسلاف حضور مفتی حبیب یار خان مفتی مالوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیسی عظیم شخصیت تھی، ہم سے رخصت ہو گئے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ عالم کو، کیا سمجھتے ہیں؟
دو طرح کے لوگ ہیں، علماء سے محبت کرنے والے، علماء سے نفرت کرنے والے۔ اگر تم علماء سے نفرت کرو گے، علماء کا کچھ نہیں بگاڑو گے، تمہاری اپنی آخرت برباد ہو جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تمہاری موت ایمان پر ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اپنے علماء کی محبت رکھو کہ علماء وہ ہیں کہ جن کے منہ سے، جن کی زبان سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نکلتی ہے، اللہ کی بات اپنی زبان سے سناتے ہیں، اپنی زبان سے رسول کی بات سناتے ہیں، اپنی زبان سے صحابہ اور اہل بیت کی بات سناتے ہیں۔ اور تم اپنی زبان سے چغلی کرو، غیبت کرو، علماء سے بدظن ہو جاؤ، زمانہ کچھ بھی ہو جائے، فتنے کتنے بھی ہو جائیں، کوئی بھی دور آ جائے، کتنی بھی فتنوں کا زمانہ، مشکلات سے بھی گزرو، یہ امتحان ہے۔ خبردار، علماء حق کی مخالفت مت کرنا، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ میں قرآن پاک کی آیت سے علماء کرام، آج میرا یہی موضوع رہے گا کہ قرآن پاک نے یوں تو بہت سی آیات ہیں جو اہل علم کی تعریف بیان کی ہے، لیکن علماء دین کے بارے میں بھی قرآن پاک نے بہت مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ عز و جل سے اس کے بندوں میں سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، علماء ہیں۔ اللہ کی بات وہی سناتے ہیں، وہی اللہ کی بات بتاتے ہیں، اللہ کا دین سکھاتے ہیں، نیک اعمال بتاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ دعا تو بہت بڑا ہتھیار ہے، 5 وقت کی جو دعا ہے، یہ دعا ہر اس مومن کو پہنچتی ہے جو اپنے علماء سے محبت کرتا ہے۔ تم گھر بیٹھے ہو، دعا تمہارے گھر پہنچ جائے گی۔ اگر علماء سے عقیدت ہوگی اور علماء کے دشمن ہوگے تو پھر دعا تمہیں علماء کی نہیں پہنچے گی، اور جب علماء کی دعا نہیں پہنچے گی تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ دنیا میں چاہے تم محل بنا لو، مکان بنا لو، عیش کر لو، پیسے اکٹھے کر لو، خوب سوچو کہ ارے بھائی ہمارا کیا، پیسہ ہے، دولت ہے، مرنا تو ہے نا، موت تو آئے گی، دیکھ لو گے۔ ایک دوسری جگہ 28واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے، قرآن کا، حدیث کا، علم دین جنہیں دیا گیا ہے، ان کے درجے اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا۔ کس کے درجے؟ قرآن نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ ان کے درجے بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور تم میں سے جو دین کا علم رکھنے والے ہیں۔ ایمان والوں کی ان کی تعریف بیان فرمائی جو علماء سے محبت رکھتے ہیں، علم والوں سے محبت رکھتے ہیں، اور علم والوں کے درجے بلند، اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کے درجات کو بلند فرمائے گا، تو ان کے ساتھ وہ ایمان والے بھی ہوں گے کہ جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو ان کا ذکر بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان کی تعریف بیان فرمائی کہ یہ ایمان والے وہ ہیں جو اہل علم سے عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والے ہیں۔ آج تو سوشل میڈیا ہے، موبائل کا زمانہ، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جاہل بھی فتوے دے رہا ہے، لمبی لمبی ٹوپیاں لگا کے جبے قبے میں، اور جاہل بھی بیان کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، جو عالم ہی نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر وہ بیان کر رہے ہیں جنہیں قرآن کی تفسیر کا علم ہی نہیں ہے، ترجمے وہ بیان کر رہے ہیں کہ جنہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ کون سا ترجمہ صحیح ہے،
کس حرف کا کیا ترجمہ ہے، کس لفظ کا کیا ترجمہ ہے. تو یہ تو ہماری آزمائش ہے. ہر ایک کو علماء مت سمجھو. علماء حق وہی ہیں جو آپ کو صحیح بات بتا رہے ہیں، جو دین بتا رہے ہیں، وہی علماء حق ہے. یہ منبر رسول ہے جہاں میں بیٹھا ہوں مگر میں خود اس کے لائق نہیں ہوں. مجھ جیسا عاصی خاطی، مجھ جیسا کم علم بلکہ بے علم کہاں اس کے لائق ہے. مگر ہم جیسے بھی نہیں ملیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منبروں پر وہ لوگ آ جائیں گے جو قوم کو گمراہ کریں گے، ان کا ایمان چھینیں گے. وہ وقت بھی آئے گا کہ ان منبروں پہ نااہل آ جائیں گے، نہ جنہیں قرآن آئے گا، نہ جن کا ایمان صحیح ہوگا، نہ جن کا عقیدہ صحیح ہوگا. آج ان ایمان والوں کی مخالفت کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو کہ جو علماء تمہارا ایمان بچانے میں لگے ہوئے ہیں، تمہیں حق بتا رہے ہیں، اور تم اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے انہی علماء کے پیچھے پڑ جاؤ. تمہاری آخرت برباد ہو رہی ہے. علماء کا کچھ نہیں بگڑے گا. عالم ایک ایسا چراغ ہے کہ وہ جہاں جلے گا وہیں روشنی ہوگی. تم پھونک مار دو، یہاں بجھ جائے گا، وہاں جل جائے گا. تم کہو بھائی ہمیں یہ چراغ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، نہیں چاہیے. تم اس روشنی سے محروم ہو جاؤ گے، وہ دوسری جگہ جل جائے گا. اسے تو روشنی لٹانا ہے، اس کی روشنی نہیں چھین سکتے، تم اس کا اجالا نہیں لے سکتے. اس لیے علماء جہاں ہوتے ہیں وہاں چراغ ہی پیدا ہوتے ہیں، سمجھے. حافظ پیدا ہوں گے، قاری پیدا ہوں گے، عالم پیدا ہوں گے، دین کے مبلغ پیدا ہوں گے، اور وہ ہوتے چلے جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو اس سے بھی جلن ہوتی ہے. میں نے پہلے کہہ دیا یہ کہ جلو گے تو کفر پہ مرو گے، ایمان پہ نہیں مرو گے. یہ میں نہیں کہہ رہا. میں اس منبر پہ بیٹھ کے اپنی بات نہیں کہوں گا. اس منبر رسول پہ بیٹھ کے میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کہوں گا. آئیے اب آگے چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا، تو جب تک وہ واپس نہ ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے. اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں مرنے والا شہید ہوتا ہے. یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں آپ کہ میں خود اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا. میں نے کبھی کتاب میں بھی اپنے ہاتھ سے عالم نہیں لکھا. عالموں کا خادم کہتا ہوں میں، علماء کی جوتی سیدھی کرنے والا. تو بھائی مجھے تو سمجھنا مت، میں خادم ہوں بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں. اگر قبول ہو جاؤں، اگر علماء قبول کر لیں تو میں ان کی جوتی سیدھی کرنے والا ہوں. میں خود عالم نہیں، میں نہیں کہتا میں عالم ہوں. مگر علماء جو ہیں، جو عالم ہیں، ان کی قدر کرو. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کعبہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے، عالم دین کے چہرے کو دیکھنا تمام عبادتوں کی اصل ہے.
یعنی کعبے کو دیکھنا صرف عبادت، ماں باپ کو دیکھنا صرف عبادت، مگر عالم دین کو دیکھنا سب عبادتوں کی اصل۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے علم دین کے حلقہ درس میں ایسی حالت میں بیٹھنا کہ نہ کوئی قلم چھو اور نہ ایک حرف لکھو، یعنی جہاں علماء بیٹھے ہوں اور کچھ حدیث کی بات کر رہے ہیں، کوئی مسئلے کی بات کر رہے ہیں، اس جگہ پر ایک تو وہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں کہ جو سیکھنے آتے ہیں، اور ایک وہ آتے ہیں بیٹھنے کہ جو کچھ لکھنے پڑھنے نہیں آتے، صرف بیٹھنے آتے ہیں، سننے بیٹھنے آتے ہیں۔ تو جو صرف بیٹھنے آئے تو بیٹھنا 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ عالم کے چہرے پر نگاہ ڈالنا اللہ کی راہ میں 1000 گھوڑے دینے سے افضل ہے۔ عالم کو سلام کرنا تمہارے حق میں 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہے کہ تم 1000 سال تک نفل نماز پڑھو، اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا محبت کی نظر سے عالم حق کے چہرے کو دیکھو۔ عالم کون تھے؟ عالم مجیب اشرف الفقہا، یہ عالم تھے۔ عالم کون ہیں؟ مفتی اعظم ہند۔ عالم کون ہے؟ مفتی حبیب یار خان صاحب۔ عالم کون ہیں؟ یہ سنی صحیح العقیدہ علماء، یہ ہیں عالم۔ ان کی زیارت کرنے میں اتنا ثواب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ عالم افضل ہے یا عابد؟ عابد اسے کہتے ہیں جو رات دن عبادت کرتا ہو، رات بھر نمازیں پڑھتا ہو، دن بھر روزے رکھتا ہو۔ تو پوچھا سرکار عابد افضل ہے یا عالم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تبسم فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم ہی فرماتے تھے، مسکراتے تھے۔ قہقہا مار کے ہنسنا منع ہے، یہ دل کو بھی مردہ کرتا ہے۔ اتنی زور سے ہنسنا کہ دور تک آواز جائے، یہ دل کو مردہ کرتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی، آپ مسکراتے تھے، اور مسکرانا بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی عادت ہے، ہر وقت مسکرا کے رہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا اے پوچھنے والے شخص، تیرے اس قول سے تو فرشتوں کو بھی تعجب ہوا ہوگا کہ تو پوچھ رہا عابد افضل ہے یا عالم؟ تیرے اس قول سے تو فرشتوں کو بھی تعجب ہوا، کیونکہ اللہ کے نزدیک ایک سست عالم، سست اسے کہتے ہیں جو فرض نماز کے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں، نماز پڑھتا ہے بس کوئی آیا تو مسئلہ بتا دیا، ورنہ کچھ بھی نہیں کرتا ہو، وہ سست عالم۔ فرمایا ایک سست عالم 1000 محنتی رات بھر اٹھ کر نماز پڑھنے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے عابدوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ ایک سست عالم 1000 عابدوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، سرکار ابدی قرار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمان عالی شان ہے کہ عرش کے نیچے مشک اظفر کا بنا ہوا اللہ تعالی کا ایک شہر آباد ہے، اس کے دروازے پر فرشتہ روزانہ اس طرح ندا کرتا ہے، سن لو جس نے عالم کی زیارت کی اس نے انبیاء علیہم السلام کی زیارت کی، جس نے انبیاء علیہ السلام کی زیارت کی اس نے اپنے رب تعالیٰ کی زیارت کی، جس نے اپنے رب تعالیٰ کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے۔ ہم علماء کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہیں، بیٹھتے ہی نہیں ہیں، مگر بیٹھنا جانا اچھی نیت سے ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ تو آزمانے جاتے ہیں، کچھ لوگ تو امتحان لینے جاتے ہیں، کچھ لوگ مسئلے ٹیڑھے مسئلے لے کے جاتے ہیں، دیکھوں بھلا اس کا جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ کچھ لوگ ایسے مسئلے لے کے جاتے ہیں، کچھ لوگ
مسئلے پوچھتے ہیں تو اس لیے پوچھتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں گے، لوگوں سے جو ہے جیتیں گے، بحث کریں گے۔ یہ سب بکواس ہے، سب یہ گناہ کے کام ہیں۔ شریعت کو کھیل مت بناؤ۔ تمہیں جس کی ضرورت ہے اسے ضرور پوچھو، ورنہ خدا کے یہاں تمہیں جانا ہے اس کا جواب دینا ہو، اور جس کی ضرورت نہیں، جو ضرورت کا مسئلہ نہیں ہے، وہ مت پوچھو کسی عالم سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا تھا، ان کی والدہ کا نام کیا تھا، تمہیں کیا کرنا ہے، کیا کرو گے اس نام سے؟ نماز میں کتنے فرض ہے یہ پوچھو، جو زندگی میں عمل کی جہاں ضرورت ہے۔ بہرحال یہ بڑا لمبا موضوع تھا، میں مختصر میں آپ کو چند حدیثیں آپ کو سنائی۔ اب اس سال میں بڑے علماء کرام کا وصال ہوا ہے، میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں، اللہ تعالی ہمیں علماء حق کا سایہ عطا فرمائے، مولا تعالی ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے اور دین حقہ کی مساجد و مدارس کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وما علینا الا البلاغ۔